السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج 18واں درس ہے۔ نماز کے شرائط میں سے 4 شرطیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ 5ویں شرط سے آج کا درس آگے جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی 5ویں شرط وقت کا بیان۔ سوال: نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ نماز کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے وقت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ میں یعنی کتاب و سنت میں 5 نمازوں کا ابتدائی وقت بھی متعین ہے اور آخری وقت بھی متعین ہے۔ وقت میں پڑھی جانے والی نماز درست ہے، وقت سے جو پہلے نماز پڑھی جائے گی وہ درست نہیں ہوگی، اور بعد میں پڑھی جائے گی وہ ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ سوال: نماز کتنے وقتوں کی فرض ہیں؟ جواب: دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہیں۔ سوال: فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے؟ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ ایک بہت ضروری معلومات ہیں کہ آپ حضرات بار بار سنتے ہوں گے کہ فلاں چیز فرض ہیں، فلاں واجب ہیں، فلاں سنت ہیں، فلاں مستحب ہے، فلاں نفل ہیں۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں یہ کیا ہیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ جواب: فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی ایسی دلیل سے وہ ثابت ہو کہ جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو۔ واجب وہ ہیں دوسرا درجہ، پہلا درجہ فرض ہیں، دوسرا درجہ واجب وہ ہیں جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ہاں بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اب تیسرا درجہ سنت، اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ نفل، ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ مزید اس کے 3 نام ہیں۔ سوال: فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہو، جیسے کہ 5 وقتہ نماز۔ اور فرض کفایہ وہ فرض ہیں جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمہ سے اتر جائیں، اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہو، جیسا کہ نماز جنازہ۔ سوال: سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ جیسے ہم سمجھیں کہ فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت ہیں فرض نماز سے پہلے وہ سنت موقدہ ہیں، عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر سنت کا اہتمام نہیں کرتے، فرض نماز پڑھ کے نکل لیتے ہیں۔ جیسا جمعہ کے دن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی 4 رکعت سنتیں پڑھنا یہ سنت موقدہ ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ہر مسجد میں، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، تو اس کا پڑھنا بھی بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ان سنتوں کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ سوال: حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہیں؟ ابھی ماضی قریب میں کسی ایک ایڈوکیٹ صاحب کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جو مکروہ کی تعریف کرتے تھے،
کہ مکروہ یعنی مور دین حرام، کہ حرام سے اوپر کا بھی ایک درجہ ہے۔ اس سے لوگوں کو ایک بات معلوم ہوئی کہ دین کا علم ہمیشہ علماء سے حاصل کرنا چاہیے، جانکاروں سے حاصل کرنا چاہیے، اور یہ قرآن کا دستور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ ایڈوکیٹ صاحب عام طور پر کتابوں سے حدیثیں، قرآن کی آیتیں ترجمہ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، اور اپنے طور پر وہ ایک اسلامک اسکالر فیس بک اور واٹس یوٹیوب پر کہے جاتے تھے، لیکن ایک کلپ میں انہوں نے مکروہ کی تعریف کی جو سراسر غلط، یعنی ایک دین کا چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ مکروہ کسے کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مکروہ یعنی حرام سے بھی بڑا۔ ایک طرح سے ایک جوکس اور ڈرامے کی شکل وہ ویڈیو اختیار کر لیا، اور لوگوں نے بہت اس پہ لوگوں نے اسے بہت وائرل کیا اس لحاظ سے، یعنی ایک ہنسی اور مذاق کے لحاظ سے، کہ دیکھیے کہ یہ شخص کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو اس سے میسج یہ دینا مقصد ہے کہ ہمیشہ دین کا علم علماء سے حاصل کرنا چاہیے۔ جواب: حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو اور اس کا منکر کافر ہو۔ حرام اسے کہتے ہیں کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کو کرنے والا یعنی اس عمل کو کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق۔ اور دوسری چیز مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، واجب اسے کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اسی طرح حرام اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور مکروہ تحریمی اسے کہتے ہیں جو جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل۔ مکروہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مکروہ تحریمی، ایک مکروہ تنزیہی۔ سوال: مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب: مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ سوال: نماز فجر کا وقت بیان کرو۔ جواب: سورج نکلنے سے تخمیناً یعنی اندازاً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق یعنی پورب کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی ہیں، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر رہ کر یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہیں، اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہیں جو مشرق کی طرف سے دائیں بائیں جانب کو پھیلتی ہوئی اٹھتی ہیں، یعنی آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا۔ یہ نماز فجر کا ابتدائی اور آخری وقت مکمل طور پر بیان کر دیا گیا۔ عام طور پر پہلی سفیدی یعنی صبح کاذب اور اس کے بعد دوسری سفیدی یعنی صبح صادق جو ہوتی ہیں، اس کی جو وقت کا تعین ہے یہ ماہرین فلکیات اور جو ستاروں کے ماہرین ہوتے ہیں وہ ان ماہرین کی مدد سے اس کے وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور وقت طے کیا جاتا ہے۔ سوال: فجر کا مستحب وقت کیا ہے یعنی فجر کی نماز پڑھنے کا؟ جواب: جب اجالا ہو جائیں اور اتنا وقت ہو کہ سنت کے موافق اچھی طرح نماز ادا کی جائیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا وقت باقی رہیں کہ اگر یہ نماز کسی وجہ سے درست نہ ہوئی ہو تو سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ سنت کے موافق نماز پڑھی جا سکتی ہو، ایسے وقت نماز پڑھنا افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کو سفیدی میں پڑھو اور یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ سوال: نماز ظہر کا وقت بیان کرو۔ جواب: نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے دگنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
شروع اور آخری وقت دونوں بتا دیا گیا ہے کہ سورج ڈلنے سے سایہ شروع ہوتا ہے اور جب سے ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سوال، ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب، گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی یعنی نسبتاً کم ہو جائے، اور جاڑوں کے موسم میں اول وقت پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز بہرحال ایک مسلک کے اندر پڑھ لی جائے، یعنی زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ سوال، نماز عصر کا وقت بتاؤ۔ جواب، جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ 2 مثل یعنی دگنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، لیکن جب آفتاب بہت نیچا ہو جائیں اور دھوپ کمزور اور پیلی ہو جائیں تو اس وقت نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی اس دن عصر کی نماز۔ اس سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ سوال، نماز مغرب کا وقت بیان کرو۔ جواب، جب آفتاب غروب ہو جائیں تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور شفق غروب ہونے تک رہتا ہے۔ سوال، شفق کسے کہتے ہیں؟ جواب، آفتاب غروب ہونے کے بعد پچھم یعنی مغرب کی طرف آسمان پر جو سرخی رہتی ہے اسے شفق احمر یعنی سرخ شفق کہتے ہیں۔ پھر سرخی غائب ہونے کے بعد ایک سفیدی باقی رہتی ہے، اسے شفق ابیض یعنی سفید شفق کہتے ہیں۔ پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے۔ اس شفق ابیض کے غائب ہونے سے پہلے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ سوال، مغرب کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب، اول وقت مستحب ہے اور بلا عذر دیر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی فوراً شروع وقت میں ہی مغرب پڑھ لینی چاہیے۔ سوال، نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ جواب، سفید شفق جاتے رہنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ سوال، عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب، 1/3 رات تک مستحب وقت ہے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح ہے، اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال، نماز وتر کا وقت بتاؤ۔ جواب، نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہوتی، گویا عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے۔ سوال، وتر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ جواب، اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ اخیر رات میں ضرور جاگ جاؤں گا تو اس کے لیے اخیر رات کو وتر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے، یعنی جو شخص تہجد پڑھتا ہو، تہجد کا عادی ہو اور جسے اعتماد ہو اپنی ذات پہ کہ میں تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤں گا، تو اس کے لیے وتر اس آخری رات کے حصے میں پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر اتنا اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہے کہ پڑھ پاؤں گا یا نہیں، اٹھ پاؤں گا یا نہیں، تو پھر عشاء کے بعد فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ نماز کی چھٹی شرط استقبال قبلہ کا بیان۔ سوال، استقبال قبلہ کی کیا معنی ہے؟ جواب، قبلہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ سوال، استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ سوال، مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ جواب، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک گھر ہے جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ سوال، قبلہ کس طرف ہے؟ جواب، ہندوستان، برما، بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ پچھم یعنی مغرب کی طرف ہے، کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہیں۔ سوال، اگر بیمار کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب، اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف منہ ہو اس طرف نماز پڑھ لیں۔ نماز کی 7ویں شرط نیت کا بیان۔ سوال، نیت سے کیا مراد ہے؟ جواب، نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ سوال، نیت میں کس چیز کا ارادہ کریں؟ جواب، نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کریں کہ آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کریں کہ فلاں دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی بھی نیت کرنی ضروری ہے۔ سوال، نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ جواب، مستحب ہے،
اگر زبان سے نہ کہیں تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، اور کہہ لے تو اچھا ہے، یعنی زبان سے کہے تو اچھی بات ہے، اسے اپنی عبادت کا استحضار ہوگا کہ میری عبادت اب شروع ہو گئی ہے، اور اگر زبان سے نہیں کہتا، دل ہی دل میں ارادہ کر لیتا ہے تو کافی ہے۔ عام طور پر بہت سے لوگ اس مسئلے پر بہت شور مچاتے ہیں کہ جو زبان سے نیت کے جو الفاظ ہیں اس کو ثبوت حدیث سے دیجیے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ زبان سے نیت کرنا نہ کوئی سنت ہے نہ ضروری ہے، ہاں نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ مسجد کی جانب اپنے گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، یہی آپ کا ارادہ ہو گیا، یہ کافی ہے۔ اگر اس کے بعد آپ نے زبان سے کوئی چیز نہیں ادا کی، نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن نیت کرنا ضروری ہے۔ سوال: نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: نماز نفل کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں، نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے۔ یعنی جب بھی آپ تکبیر تحریمہ کہیں کسی بھی نماز کے لیے، اس وقت فوراً دل میں ایک خیال لایا، پہلا طریقہ۔ اور اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے ادا کر دیتا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی عبادت کا استحضار آپ کو ہو جائے۔ اذان کا بیان۔ سوال: اذان کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ تعلیم الاسلام حصہ اول میں لکھے جا چکے ہیں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سوال: اذان فرض ہے یا سنت؟ جواب: اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے اس کی تاکید بہت ضروری ہے۔ سوال: اذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ جواب: پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے، ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں۔ اس کے علاوہ جب بچے کی پیدائش ہو اس وقت اذان اور اقامت کہی جاتی ہیں۔ سوال: اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب: ہر نماز فرض کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے، جیسے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 1 بجے، اب اگر کسی نے 1 میں 5 کم پر اذان دے دی تو یہ اذان درست نہیں ہوگی، 1 بجنے کے بعد یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد پھر سے اذان دینی ہوگی۔ سوال: اذان کا مستحب و طریقہ کیا ہے؟ جواب: اذان میں 7 باتیں مستحب ہیں۔ نمبر 1: قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا۔ نمبر 2: اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، یعنی جلدی نہ کرنا۔ نمبر 3: اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا۔ نمبر 5: اونچی جگہ۔ نمبر 4: اونچی جگہ پر اذان کہنا۔ نمبر 5: بلند آواز سے اذان کہنا۔ نمبر 6: حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا۔ نمبر 7: فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا۔ سوال: اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے ہیں کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال: اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت نومولود کے کان میں دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ سوال: کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہیں؟ جواب: نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ سوال: بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال: اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لیں تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں، یعنی اپنے گھر میں؟ جواب: محلہ کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہیں، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال: مسافر حالت سفر میں اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہیں صرف اقامت کہہ لیں جب بھی مذائقہ نہیں، اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ سوال: اذان ایک شخص کہیں اور اقامت دوسرا کہہ دیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ عام طور پر اس معاملے کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان دینے کا اختیار بھی سب کو ہے اور اقامت کا بھی سب کو ہے، ہر مصلی جب چاہیں اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے۔ شریعت میں ہر چیز کے اصول و ضوابط ہیں،
سوال کہ اذان ایک شخص کہیں اور اقامت دوسرا کہہ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے۔ یعنی جس نے اذان دی ہے، جو مؤذن ہے اور جس نے اذان دی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو تکبیر نہیں کہنی چاہیے۔ اگر وہ تکبیر کہتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ جس نے اذان دی ہے وہ میرے تکبیر کہنے سے ناراض نہیں ہوگا، ناخوش نہیں ہوگا تو کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ ناراض اور ناخوش ہیں تو پھر کوئی دوسرا بندہ مؤذن کی اجازت کے بغیر یعنی اس کو ناخوش کر کے تکبیر نہ کہے۔ سوال: اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ جواب: مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں یا پائخانہ پیشاب کر رہے ہوں وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکے، اور مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہیں، فوراً ہی نہ کہہ دیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اذان پوری اور ایسے ہی تکبیر کر دیں، ایسا نہیں، اتنا وقفہ کریں کہ کم سے کم 3 آیتیں، چھوٹی 3 آیتیں پڑھی جا سکیں۔ سوال: اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی جواب دینا۔ جواب: اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمہ کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقت و بررت کہنا چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اذان کا جواب تو دیتے ہیں انہی الفاظ کو لوٹا کر، لیکن تکبیر میں جب قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے تو عام طور پر لوگوں کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم، لہذا کوئی اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں کہ تکبیر میں بھی قد قامت الصلاۃ جب مکبر کہیں تو ہمیں کہنا چاہیے اقامہ اللہ و ادامہ۔ سوال: اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ نماز سے پہلے کی جو ترتیب ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے کی جو شرائط ہیں، جو ضروریات ہیں اور جو اصول ہیں نماز کے، یہ وہاں مکمل ہوئے۔ اب نماز کے اندر کی یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کی جو ترتیب ہے وہ آگے کے درس میں اللہ تعالی ہم تمام کو اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور صحابہ کرام نے